وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ ہم نے آتے ہی بلدیاتی الیکشن کروانے، رٹھوا ہریام برج کی تکمیل، کوٹلی کو بگ سٹی، متاثرین منگلا ڈیم کے لیے ذیلی کنبہ کی آبادکاری، ڈوڈیال میں مسٹ یونیورسٹی کے کیمپس کے قیام کے اصولی فیصلہ جات کر لیے ہیں۔ میرپور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر میں ٹورزم کے فروغ کے لیے خوبصورت اور صحت افزا مقامات پر پارکس بنانے جا رہے ہیں۔ ایل او سی پر رہنے والوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کا گلگت بلتستان سے رابطے کے لیے ٹنل، نیشنل کشمیر ہائی وے کی تعمیرات پر جلد کام شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شعبہ صحافت مقدس شعبہ ہے، اس شعبے سے وابستہ افراد درست اور صحیح معلومات فراہم کریں۔ صحافیوں کے لیے محکمہ اطلاعات کے زیر اہتمام پریس کلب ہاگ کی تعمیر کے حوالے سے کمیٹی بنا دی ہے۔ اس موقع پر وزرائے حکومت چودھری ارشد حسین، چودھری اظہر صادق، دیوان علی خان چغتائی، ممبر اسمبلی چودھری یاسر سلطان اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے پریس کانفرنس کے دوران پشاور بم دھماکے کی اطلاع ملتے ہی افسوسناک سانحے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ واقعے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی درجات کی بلندی اور لاحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی ملاقات۔ پاکستان آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ریاست نے کہا کہ پنجاب میں مقیم کشمیری مہاجرین اور متاثرین منگلا ڈیم کے بے شمار مسائل ہیں جن پر ہم پنجاب حکومت سے مل کر ان کے حل کے لیے اقدامات اٹھائیں گے تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ میرا کشمیر سے گہرا تعلق ہے، ہم نہ صرف کشمیری مہاجرین کے مسائل حل کروائیں گے بلکہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھی اپنی کوششیں تیز کریں گے۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے وزیر خوراک چودھری علی شان سونی کے ہمراہ سماہنی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کی عدالت کا افتتاح کر دیا، جبکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس صداقت حسین راجہ نے عمارت سول جج سماہنی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر معزز جج صاحبان جسٹس خواجہ محمد نسیم، جسٹس رضا علی خان، جسٹس محمد یونس طاہر، جسٹس محمد اعجاز خان بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان اور جسٹس صداقت حسین راجہ نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا بھی افتتاح کیا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں آمد پر معزز جج صاحبان کو پولیس کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب میں مظفر آباد، حجیرہ باغ، بھمبر برنالہ سے سینئر وکلاء، عدالتی عملے، محکمہ مال، محکمہ جنگلات، پولیس، ٹریفک پولیس، سیاسی سماجی شخصیات اور دیگر نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے کہا کہ وکالت توکل والا ایک عظیم پیشہ ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح وکیل تھے۔ علامہ اقبال کا کلام قرآن پاک کی تفسیر ہے، وہ بھی وکیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خوراک نے اس منصوبے کی بنیاد رکھی، باقی ضروریات بھی وہ پوری کریں گے۔ انہوں نے سماہنی میں عدالت کے قیام پر چیف جسٹس، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر خوراک اور چیف سیکریٹری کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خوراک حکومت آزاد کشمیر چودھری علی شان سونی نے کہا کہ اہلان سماہنی کی طرف سے چیف جسٹس صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وکلاء کے دفاتر کی ضروریات پوری کریں گے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس صداقت حسین راجہ نے کہا کہ عدالتی نظام کی بہتری، انصاف کی جلد فراہمی میں وکلاء کا تعاون درکار ہے۔ جس مقصد کے لیے عدالتیں بنی ہیں وہ پورا ہونا چاہیے، مقدمات التوا کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ عدالتی نظام میں مقدمات کی تاخیر سے مظلوم اللہ کی عدالت میں دستک دیتا ہے۔ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے 16ویں بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں اتھارٹی کے رواں مالی سال کے تخمینہ 429.478 ملین روپے، متاثرین منگلا ڈیم کے 8080 ذیلی کنبہ جات کے لیے نیو سٹی، اسلام گڑھ، چکسواری، ڈڈیال، سیاق میں آبادکاری کے لیے ٹاؤن شپس کی تعمیر کے لیے فیز وائز PC1 کی تیاری کا اصولی منظوری، ایوارڈ شدہ رقبے کے معاوضے پر سالانہ 6% منافع، ڈڈیال میں MDHA کے گرلز اور بوائز ہائی اسکول کی عمارات میں مسٹ یونیورسٹی کیمپس کے قیام، MDHA کے ملازمین کی پینشن اور مراد، تعمیر گوشت سبزی مارکیٹ، منگلا ڈیم کے زیر اہتمام ٹاؤن سے پرائیویٹ رقبہ جات کے لیے راستے، ماسٹر پلان کے مطابق پریس کلب ہاگ کے لیے مختص اراضی محکمہ اطلاعات کے ذریعے دینے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے متعلقہ دیگر معاملات کے حل کے لیے کمیٹیاں قائم کرنے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں وزیر توانائی اور آبی وسائل چودھری ارشد حسین، وزیر مواصلات اور تعمیرات عامہ چودھری اظہر صادق، ممبر اسمبلی چودھری یاسر سلطان، ممبر اسمبلی چودھری قاسم مجید، پرنسپل سیکرٹری ظفر محمود خان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری فیاض علی عباسی، اسپیشل سیکرٹری مالیات مرزا خالد محمود، DG MDHA اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین منگلا ڈیم نے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی، توانائی، زرعی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کا کوئی بھی صلہ نہیں دے سکتا۔ متاثرین نے منگلا ڈیم کے ذیلی کنبہ جات کی آبادکاری کا وعدہ PTI نے کیا تھا جو کہ پایہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے۔
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने दौरा मीरपुर के दौरान साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की रिहाइशगाह पर जाकर उनकी आयादत की और सेहत के हवाले से खैर खैरियत दरियाफ्त की। साबिक वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद ने हुकूमत की तरफ से तमाम हलकों को बराबरी की सतह पर फंड्स की फराहमी को सराहा और कहा कि ये क्रेडिट वजीर आजम सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को जाता है, जिन्होंने रियासत भर में फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाकर एक तारीख रकम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक मरहूम की वफात पर उनके घर जाकर फातिहा ख्वानी की और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा है कि मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल के मंसूबे का जल्द संगे बुनियाद रख दिया जाएगा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की आवाम से एक और वादा वफा कर दिया है। उन्होंने वक्त को हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा है कि ख़वातीन का मकाम हमारे मजहब और मुआशरे में इज़्ज़त और एहतराम की अलामत है। इस्लाम की आमद औरत के लिए गुलामी, जिल्लत और जुल्म इस्तेसाल के बंधनों से आज़ादी का पैगाम देती है। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की बदतरीन जुल्म और जबर के सामने कलमे हक कहने वाली ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार और बावकार बनाने के लिए कानून साजी करेगी। बल्दियाती इंतखाबात में ख़वातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन की जानिब से मेंबरान को रवा साल के एक्रीडेशन कार्ड जारी कर दिए गए। मेंबरान प्रेस फाउंडेशन एक्रीडेशन कार्ड जिले दफातर इत्तला से वसूल कर सकते हैं। चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन की हिदायत पर आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन की रुकनीत के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें 18 मार्च तक तलब कर ली गई हैं। उम्मीदवारों से तहरीर और ज़बानी इम्तिहान मार्च के आखिरी हफ्ते में लिया जाएगा। चेयरमैन इम्तिहानी कमेटी सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन राजा अजहर इकबाल ने उम्मीदवारों की तादाद के हिसाब से सेंटर बनाने का फैसला किया है। एक सेंटर कम से कम 30 उम्मीदवारों पर बनाया जाएगा। इम्तिहान रिकॉर्डिंग कैमरा कर लिया जाएगा। सिर्फ वो उम्मीदवारान दरख्वास्त देने के अहल होंगे जिनकी तालीमी काबिलियत BA, तजुर्बा 3 साल और उम्र 45 साल से ज्यादा न हो। इलावा अजीब वो उम्मीदवार जिनकी दरख्वास्तें पहले से ज़ेरे कार हैं, उन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। जुमला उम्मीदवारान दरख्वास्तों के हमरा मुबल्लिग 1000 रुपए फीस HBL साथरा ब्रांच अकाउंट नंबर 23007900834303 में ऑनलाइन जमा करवा कर रसीद साथ मुंसलिक करें। दरख्वास्त फॉर्म वेबसाइट ajkpf.com से डाउनलोड कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी शकील कादर खान से MTBC के डायरेक्टर ताल्लुकात अहमद सरदार जरतीफ बादशाह की मुलाकात। डायरेक्टर MTBC ने चीफ सेक्रेटरी को विंटर स्पोर्ट्स स्नो फेस्टिवल दुबई एक्सपो में आज़ाद कश्मीर की सियाहत को उजागर करने और MTBC के आज़ाद कश्मीर में जारी मनसूबाजात पर ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी ने स्नो फेस्टिवल के इनेकाद पर MTBC और बिलखुसूस चेयरमैन MTBC महमूद उल हक के किरदार को सराहते हुए कहा कि सियाहत के फरोग के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत MTBC के साथ भरपूर ताउन करेगी। डायरेक्टर MTBC ने चीफ सेक्रेटरी को MTBC बाग के दौरे की दावत भी दी।